میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ نحل کے دوسرے رکوع کی تفسیر آپ سماعت فرمائیں گے۔ 14ویں پارے کی یہ 8ویں رکوع کی تفسیر ہوگی مجموعی طور پر، اور انفرادی طور پر یہ سورہ نحل کا دوسرا رکوع ہوگا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 10۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے، اسی سے درخت اگتے ہیں جس سے تم جانور چراتے ہو، اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ جس کو ہم پانی کہتے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا، کہ ایک ہی پانی ہے جس پر تمہاری حیات کا دار و مدار ہے، اسی پانی سے تمہاری زندگیوں کی بقا ہے، اسی پانی سے تمہارے لیے کھیت، درخت، باغ اور دیگر جو انواع و اقسام کی فصلیں ہیں یہ اگتی ہیں، تمہارے باغات اسی سے سرسبز نظر آتے ہیں، اور اسی پانی کو تمہارے لیے جو اللہ نے جانور مسخر کیے وہ پیتے ہیں، اور ان کی حیات کی جو بقا ہے وہ اس پانی کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پانی کو ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ کے طور پر بیان فرمایا ہے، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پانی اس نے آسمان سے اتارا، دیکھیے اس کا جو فائدہ ہے وہ صرف انسان کے ساتھ خاص نہیں، اس سے حیات و نباتات اور جمادات، حیوانات تمام کے تمام جو ہیں وہ مستفیض ہو رہے ہیں، اسی سے جانور جو ہیں جن سے انسان کا براہ راست تعلق ہے وہ مستفیض ہوتے ہیں، اور انسان اس سے استفادہ کر رہا ہے۔ اور دیکھیے کہ کھیتی ہے، اس سے مراد وہ دانہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فلاح کے لیے پیدا کیا۔ انسان گندم سے استفادہ کرتا ہے، جو سے استفادہ کرتا ہے، اور ان جیسی دوسری چیزیں جو انسان کے جسم کے لیے تقویت کا باعث بنتی ہیں۔ اور اس کے بعد زیتون ہے، اور یہ زیتون جو ہے یہ سالن اور تیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یہ برکت والا پھل اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے بعد کھجور کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، کھجور جو غذائیت سے بھرپور ہے۔ اور میں گزشتہ دنوں ہی ایک سائنس کا اس کے حوالے سے تجزیہ پڑھ رہا تھا کہ گلوکوز اور دیگر اجزاء جو ہیں انسان کی جسم میں توانائی پیدا کرنے والے، وہ سب سے زیادہ کھجور میں پائے جاتے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیں، جب انسان بہت زیادہ بھوک محسوس کرتا ہے اور اس کو فوراً انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، اللہ کے محبوب نے سب سے پہلے ہمارے لیے کھجور سے روزہ افطار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ہم کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں تو اس وقت جب جسم کو بہت سی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پروٹینز، وٹامن کی ضرورت ہوتی ہے، گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام چیزیں کھجور کے اندر رکھی ہیں۔ اگر ہم اس حوالے سے کھجور کے فوائد کے حوالے سے ایک بات اور کرتے چلیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی
تو یقینی سی بات ہے کہ ایسے وقت عورت پر ایک نقاہت کی، ایک کمزوری کی جو کیفیت ہے وہ غالب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے لیے بھی اس وقت کھجوروں کا اہتمام فرمایا تاکہ وہ اس کمزوری کی حالت میں، اس ایسی حالت میں جب کسی عورت کے لیے جسم کو توانائی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھجوروں کا بندوبست کیا اور انہوں نے کھجوریں کھائیں اور وہ اس قابل ہوئیں کہ وہ اپنے قدموں پر چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس آئیں۔ تو یہاں سے بھی ہمیں اشارتاً کھجور کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کے لیے کتنی ہی توانائی، کتنی ہی فوائد مضمر کر رکھے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یعنی پانی نازل کرنا اور اسی طرح 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 کے اجناس پیدا کرنا، یہ اللہ کے کمال، قدرت، حکمت اور اس کے معبود برحق ہونے کی بڑی نشانی ہے۔ ایک ہی پانی ہو، اسی سے جانور بھی استفادہ کر رہے ہوں، اسی سے انسان بھی استفادہ کر رہے ہوں، اس سے نباتات کی فلاح و بہبود بھی ہو، اس سے نباتات کی زندگیوں کی بقا بھی ہو، اور ایک ہی پانی سے مختلف انواع کے پھل اور ایک ہی پانی سے مختلف ذائقوں کے پھل، ایک ہی پانی سے مختلف رنگت کے پھل وہ جنم لے رہے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر اپنے طبعی خواص ہوتے ہیں، اگر یہ پانی کے طبعی خواص کے بدولت ہوتا تو تمام پھل ایک جیسے ہوتے اور تمام پھلوں کا سائز، حجم، ذائقہ یہ سب ایک جیسا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کسی درخت پر اور رنگت کے پھل ہیں، ایک درخت پر اور سائز اور حجم کے پھل ہیں اور ذائقے کے پھل ہیں، بلکہ ایک ہی کیاری کے اندر لگنے والے پھلوں کے ذائقے بھی ایک دوسرے سے جداگانہ ہیں۔ یہ بڑی واضح طور پر صاحبان عقل و دانش کے لیے نشانیاں ہیں اگر کوئی سمجھنا چاہے تو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا اور ستارے بھی اس کے حکم کے پابند ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو انسان کی فلاح و بہبود کا معاملہ رکھا اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اب آ گیا ہے آسمانی نعمتوں کی طرف اشارہ، کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو عالم سفلی سے تعلق رکھتی ہیں، زمین اور اس پر موجود تمام چیزیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بادلوں، آسمانوں اور ان تمام چیزوں کا تذکرہ فرمایا جن کا تعلق عالم علوی کے ساتھ ہے، آسمانوں کے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے دن، رات، سورج، ستارے، ان سب کے معاملات کو انسان کی فلاح کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ دن آتا ہے تو انسان گھر سے نکلتا ہے، کماتا ہے، اور رات بھر وہ تھکاوٹ محسوس کرنے کے بعد آرام کرتا ہے۔ دن اور رات کا آنا جانا یہ انسان کے لیے اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کی تفسیر ہم سورہ ابراہیم آیت نمبر 33 میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، اور اللہ نے پھر فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ جو لوگ صحیح العقل، سلیم العقل لوگ ہیں، وہ ان چیزوں میں غور و فکر کر کر سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے اختیار سے ہر کام کرنے والا ہے اور وہ اپنی مخلوقات کے ساتھ کس قدر رحم کا معاملہ رکھتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہو کہ ہر ذرہ معرفت الہی کا دفتر ہے، لیکن عقل سلیم کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی عقل اچھی ہے جو اللہ کو پہچانے، اور نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان نشانیوں کو جاننے کے لیے اگر انسان کوئی علوم سے مدد لیتا ہے تو وہ علوم کا حاصل کرنا بھی اچھا ہے، جیسے علم فلقیات ہے، علم طب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کرتے ہیں، کیونکہ چیزوں کے طبعی خواص انسان پر آشکار ہوتے ہیں، انسان جانتا ہے۔ اگلی آیت وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور اس نے تمہارے کام میں لگا دیں وہ مختلف رنگوں والی چیزیں جو اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی، بے شک اس میں نصیحت ماننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی اللہ نے تمہارے لیے کام پر لگا دی جو زمین میں مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں، ان سے انسان کی فلاح، انسان کے فوائد کا معاملہ جوڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت پر بڑی واضح دلیل ہے، تفصیل میں پیچھے عرض کر چکا۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
اور وہی ہے جس نے سمندر تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اس نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کیا۔ یہاں پر تسخیر کا معنی نفع کے معنی میں ہے، یعنی سمندروں میں تمہارے لیے نفع رکھا۔ سمندر کے اندر مچھلی ہے جو انسان کے لیے خوراک کا کام دیتی ہے، اس کے علاوہ انسان تجارت کرتا ہے تو سمندروں کے ذریعے کر رہا ہے۔ سمندروں کی تہہ سے مختلف قسم کے زیورات جو ہیں ان کو تلاش کیا جاتا ہے، جس میں لولو ہے، مرجان ہے۔ اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا، اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ۔ سمندر میں انسانوں کے لیے جو بے شمار فوائد بیان کیے گئے، ان میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ تم اس سے تازہ گوشت کھاتے ہو، یعنی مچھلیاں وغیرہ۔ یاد رہے کہ امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ جو دیگر سمندری مخلوقات ہیں، مچھلی کے علاوہ ان کا گوشت حلال نہیں ہے۔ یہ جو کیکڑے کھائے جاتے ہیں اور دیگر سمندری مخلوقات پر ہاتھ صاف کیا جاتا ہے چائنیز کے نام سے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جائز نہیں۔ ہمارے ہاں صرف اور صرف مچھلی جو ہے اس کا گوشت حلال ہے۔ اور دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے تم زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو۔ اب یقینی سی بات ہے کہ زیور انسان مرد تو نہیں پہنتا، یہ عورتیں پہنتی ہیں۔ چونکہ عورتوں کی زینت اور زیبائش مردوں ہی کے لیے ہوتی ہے، تو اسے مردوں ہی کی زیب و زینت اور زیبائش سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ ان کا سجنا سورنا مردوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے یہ مردوں کی زینت اور لباس سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ تیسرا فائدہ کہ تم اس میں کشتیوں کو چلتے ہوئے دیکھتے ہو، پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، یعنی اگر تم میں سے کوئی سمندر پر جائے تو وہ دیکھے گا کہ ہوا کا رخ ایک طرف ہونے کے باوجود کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی جا رہی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ یہاں سے مراد تجارت ہے، سمندر میں سفر کرو، تمہارے لیے تجارت کے راستے کھلیں، اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالی کا فضل تمہارے لیے نفع کا سبب ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان پاؤ تمہیں چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اگلی آیت ہے وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْحَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے تاکہ زمین میں تمہیں لے کر حرکت نہ کرتی رہے، زمین تمہیں لے کر حرکت نہ کرتی رہے۔ اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم رستہ پالو، اور راستوں کے لیے کئی نشانیاں بنائیں، لوگ ستاروں سے راستہ پا لیتے ہیں۔ وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ نے انسانوں کے لیے زمین میں جو نعمتیں پیدا فرمائی ان میں سے بعض کا ذکر اس آیت میں فرمایا، اور آیت کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں مضبوط پہاڑوں کے لنگر ڈالے کہ زمین کو اپنی جگہ پر قیام رہے، زمین ہلتی نہ رہے۔ پہاڑ جو ہیں یہ زمین پر میخوں کا کام کر رہے ہیں، جیسے کیل کسی چیز کے اندر گاڑ دی جائے اور وہ چیز اپنی جگہ پر جڑ جاتی ہے، اس جگہ پر اس کو استحکام آ جاتا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے لیے بطور لنگر رکھا، اور زمین کے اندر اللہ نے نہریں بنائیں جن سے انسان استفادہ کرتا ہے، کھیتوں کو پانی دیتا ہے، پینے کے لیے پانی استعمال کرتا ہے، غسل کے لیے پانی لے رہا ہے، اور راستے بنائے جن پر تم سفر کے دوران چلتے ہو اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاتے ہو، اور ستارے جو ہیں ان سے سمتوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے سمندر کے اندر کوئی نشانی لگائی تو نہیں جا سکتی، سمندر ایک ہموار سطح ہوتی ہے، تو پھر سمندروں میں راستہ تلاش کرنے کے لیے ہم نے مشرق میں جانا ہے یا شمال مشرق کی طرف مڑنا ہے یا شمال مغرب کی طرف مڑنا ہے، ہم جس اطراف کی طرف بھی سفر کرنا ہے تو لوگ ستاروں کو متعین کر لیتے تھے کہ یہ ستارہ جو ہے ہم نے اس کی مخالف سفر کرنا ہے تو ہم فلاں ملک میں جا پہنچیں گے، اور اگر اس ستارے کی طرف ہی ہم سفر کریں گے تو ہم فلاں شہر یا فلاں ملک میں جا پہنچیں گے۔ وہاں جا کر انسان تجارت کے معاملات اپنے حل کرے گا یا اپنے گھر کی طرف سفر کر رہا ہے، جو بھی ہے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، انسان کے نفع کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیا جو پیدا کرنے والا وہ اس جیسا ہے جو کچھ بھی نہیں بنا سکتا، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ پیچھے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کا تذکرہ کیا جو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے پیدا کی، مختلف انواع کی نشانیاں ہیں، درخت ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، سمندر ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو انسان کے فوائد پچھلی آیات کے اندر بیان کیے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بت جو کچھ بھی نہیں بنا سکتے بلکہ تم انہیں اپنے ہاتھوں سے گڑھتے ہو، وہ کسی شے کے مالک و مختار نہیں، تو وہ معبود ہونے کے حقدار کیوں کر ٹھہر سکتے ہیں؟
تمام چیزوں کا معبود، تمام مخلوقات کا معبود صرف وہی ہو سکتا ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نہ کہ وہ جو تمہاری طرح عاجز، بے قدرت، کسی شے کے مالک و مختار نہیں، کچھ نہیں بنا سکتے۔ تو کسی عقل مند کو یہ بات کب زیبا دیتی ہے کہ وہ ایسے بتوں کی پرستش کرے جو خود کسی شے کو پیدا کرنے پر قادر نہیں، خود پیدا کیے گئے ہیں، مٹی کے بے جان پتلے ہیں، ان کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گوندا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بھلا کیوں کر وہ الوہیت کے منصب کے شایع نشان ان کو قرار دیا جا سکتا ہے، یا ان کو مالک یا مخلوقات پر خالق کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَتُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرو گے تو بے شک نہیں کر سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اوپر بیان کردہ نعمتیں ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تندرستی جیسی نعمت دی، آفات سے محفوظ فرمایا، انسان کو عقل دی، آنکھیں دی، اس میں خوشبو سونگھنے کی حس اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ انسان کو کوئی چھوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا اس پر فضل کیا ہے کہ اس کو چھونے کے لمس کا احساس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کا چلنا، اس کا ہاتھوں سے پکڑنا، اس کا سانس لینا، دنیاوی منفعتیں ہیں، دینی منفعتیں انسان کے لیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جتنی بھی نعمتیں پیدا کی، اگر انسان ان کو شمار کرنے لگے تو نہیں کر سکتا۔ اگر انسان اپنی ولادت سے لے کر اپنی جوانی تک، اپنے بڑھاپے تک اللہ تعالیٰ کے ان تمام احسانات کا شمار کرنے لگے کہ اللہ نے مجھ پر کیا کیا احسانات کیے، تو نہیں کر سکتا۔ ہر روز کی بنیاد پر اسے رزق دیا، اس کو سانس جیسی نعمت دی، اگر ایک سانس بند ہو جائے تو انسان اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ پھر انسان کے جسم کے جو فاضل مادے ہیں، فاسد مادے ہیں، وہ انسان کے بول و بازار کی صورت میں اس کے جسم سے باہر نکلتے ہیں، کبھی پسینے کی صورت میں باہر نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم پر اپنے کتنے احسانات فرمائے ہیں۔ اگر اس کو میڈیکلی سائنس کی روشنی میں دیکھا جائے تو انسان ورطہ حیرت میں پڑ جائے گا کہ انسان کی آنکھ میں روشنی کیسے داخل ہوتی ہے، اور انسان کو کسی چیز کا عکس کیسے دکھائی دیتا ہے، دماغ میں، ذہن میں اس کے نقوش کیسے منقش ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اگر آج انسان اپنے جسم کا ایک عضو کھو دے تو اس کا کوئی نعم البدل موجود نہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے جسم پر آرٹیفیشل جو اعضاء ہیں وہ لگا رکھے ہیں، اور وہ کثیر رقم خرچ کرنے کے باوجود ان چیزوں کے حصول میں ناکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ہر انسان کے ساتھ پیدا کی ہے۔ انسان کے جسم کا ایک ایک عضو یہ ناقابل خرید ہے، یہ انسان نہیں خرید سکتا، کہیں سے خرید نہیں سکتا۔ تندرستی ایک ایسی بڑی نعمت ہے، انسان نہیں خرید سکتا۔ جوانی ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو دوبارہ حاصل نہیں ہوتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات پر کر رکھے ہیں۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یعنی تم اپنے عقائد و اعمال میں جو چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے کہ تمہارے دلوں کے ارادے، نیتیں، خیالات، یہ سب اللہ تعالیٰ پر آشکار ہیں۔ تم اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، بے شک وہ تمہارے سینوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ تمہارے وہ مکر اور اسلام کے خلاف منصوبہ سازیاں تم سمجھتے ہو کہ ان سے کوئی آگاہ نہیں، اللہ تعالیٰ منافقوں کے نفاق سے، اہل ایمان کی کیفیات سے، مشرقین کے ارادوں سے، ہر شخص کی نیت سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم کا بیان ہے، اور یقینی سی بات ہے جو اتنی علم کی باریکیاں جانتا ہو اور علم کی اتنی تفصیلات سے آگاہ ہو، خالق ہونے کا حقدار، معبود ہونے کا حقدار فقط وہی ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اور اللہ کے سوا جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو وہ کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں، انہیں خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ اصل میں وہ بنیادی آیت ہے جسے پڑھ کر بہت سے نادان ہمارے جو لوگ ہیں وہ اولیاء کرام یا انبیاء علیہم السلام کی ذات والا صفات پر طعن کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں اور اولیاء کے لیے فرمایا کہ یہ مردہ ہیں، یعنی اپنی قبروں میں مردہ ہیں، انہیں کسی چیز کا شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی تفسیر وہ سب سے بہترین تفسیر ہے جو صاحب قرآن کی تعبیرات اور تشریحات سے ٹکراتی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ
جو مردہ ہے وہ تمہارے سلام کو سنتا ہے، تمہاری قدموں کی آہٹ کو جانتا ہے اور تمہاری معرفت رکھتا ہے۔ تو اس سے مراد تو کم از کم یہ نہیں ہو سکتا کہ جو صاحب قبر ہے آپ اس کی نفی کیجئے۔ کوئی شخص بھی جب کسی قبر والے کی قبر پر جاتا ہے تو احادیث نبویہ کی روشنی میں جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ صاحب قبر باہر آنے والے کی پہچان رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، ادراک رکھتا ہے، اس کی گفتگو کو سنتا ہے، سماعت کرتا ہے۔ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ صاحبان قبر کے احادیث نبویہ میں بیان کیے گئے۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ یہ اللہ کے سوا جن کے تم پوجا کرتے ہو، یقینی سی بات ہے یہ بت پرستوں کے لیے کہا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو، یعنی بتوں کی، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑ رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے مراد اصنام یعنی بتوں کو لیا ہے۔ تفسیر قرطبی میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے۔ جناب قتادہ جن کا شمار تابعین میں ہے، آپ نے فرمایا ھذہ الاوثان التی تعبد من دون اللہ اموات لا ارواح فیہا، یہ بت ہیں جنہیں اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے، مردہ ہیں جن میں کوئی روح نہیں ہے۔ اس کا مطلب صحابہ اور تابعین ان آیات کا مصداق اولیاء اور انبیاء کو نہیں ٹھہراتے، بلکہ حافظ ابن کثیر نے کہا ان الاصنام الذین یدعونہا من دون اللہ اموات غیر احیاء ای جماعتات، یعنی یہ بت ہیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے جن کی عبادت کرتے ہو، یہ مردہ ہیں، جاندار نہیں ہیں، ان میں جان نہیں ہے، یعنی یہ جماعتات ہیں۔ اور اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یعبدون الاصنام کے ساتھ اس آیت کی تشریح بیان کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکابرین امت میں کسی بھی مستند عالم نے، معتمد عالم نے ان آیات سے مراد اولیاء صالحین انبیاء علیہم السلام یا صاحبان قبور جو ہیں اہل ایمان ان کو مراد نہیں لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں پر کیا ارشاد فرما دیا، اموات غیر احیاء، کہ مردہ ہیں، زندہ نہیں، انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، لوگ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی ان کے ماننے والے کب اٹھائے جائیں گے، یہ اس بات کا شعور اور ادراک تک نہیں رکھتے۔ تفسیر ابن جریر طبری ہے میرے سامنے، اور تفسیر در منصور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ، امام خازن رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ، تو یہ تمام افراد اس بات کی تفسیر پر متفق ہیں کہ یہاں سے مراد کیا ہے۔ اس آیت کا معنی ہے اگر یہ بت معبود ہوتے جیسا کہ تمہارا یہ گمان ہے تو یہ ضرور زندہ ہوتے، انہیں کبھی موت نہ آتی، کیونکہ جو خالق ہے وہ حی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی، اللہ وہ ہے جو کہ زندہ ہے حیات ابدی اور ازلی کے ساتھ، اور انہیں کبھی موت نہ آتی کیونکہ جو عبادت کا مستحق ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ بت چونکہ مردہ ہیں، زندہ نہیں، لہٰذا یہ عبادت کے مستحق نہیں۔ جو عبادت کے مستحق ہے وہ وہی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اموات غیر احیاء، اس سے مراد بت ہیں۔ کسی بھی مستند مفسر نے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، کہ اس سے مراد انبیاء، اولیاء، صالحین، رسل، کسی نے ان آیات سے مراد یہ نہیں لیا۔ اس آیت میں ایک دوسرا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں کہ والذین یدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو یا پوچھتے ہو، یہاں پر یدعون بمعنی یعبدون ہے، یعنی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو۔ یہاں پر لفظ آئے من دون اللہ، اگر کسی شخص کو اس بات پر اصرار ہے کہ یہاں پر مراد انبیاء ہی ہیں، اولیاء ہی ہیں، جیسے کہ فرقہ ضالہ نجدیہ وہابیہ اس آیت سے مراد انہی لوگوں کو لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ انبیاء میں فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تمہارے وہ من دون اللہ جن کی تم پرستش کرتے ہو جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اگر من دون اللہ سے مراد انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے من دون اللہ کو جہنم کا ایندھن قرار دیا ہے۔ کیا کوئی شخص جو صاحب عقل ہو وہ یہ بات باور کر سکتا ہے؟ کیا وہ اس بات کا اقرار کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت عزیر علیہ السلام ہو، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہو، ان کے لیے ہم کیا جہنم کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان لوگوں کے لیے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں، آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ کیا کسی نبی کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 98 میں من دون اللہ کے لیے جہنمی ہونے کی وعید سنا رکھی ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر جو مفسرین سے تھی وہ بھی میں نے عرض کر دی، جو قرآن کی
تعبیرات اور تشریحات سے اس آیت کا مفہوم ٹکرائے گا اگر ہم خود ساختہ تشریح مراد لیں گے، وہ بھی میں نے عرض کر دیا۔ اور مفسرین کرام جو اس امت کے جید مفسرین ہیں، بلکہ میں نے صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس، جناب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین، سب سے اس آیت کی یہی تشریح بیان کی۔ یہاں پر یدعون کا مطلب ہے یعبدون، اور من دون اللہ سے مراد بت ہیں، اصنام ہیں، جیسا کہ اس امت کے اکابرین نے مراد لیا۔ تو قرآن کی آیت اور تفسیر اس بات پر واضح طور پر دلیل ہے کہ یہاں پر مراد وہ نہیں جو کہ وہابیہ مراد لیتے ہیں، اور اس آیت سے مراد صالحین کو لینا یہ قرآن کے خود مفہوم کے خلاف جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ دوسرا جو رکوع ہے آج ختم ہوا انشاءاللہ العزیز۔ ہم تیسرے رکوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا ہمیں نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا